نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد حضرات علماء گرامی قدر اور معزز سامعین، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب نے آپ کی اس مبارک مسجد میں حاضری کی دعوت دی اور ماشاءاللہ پہلی مرتبہ مسجد کو دیکھنے کا اور اس میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اصلاح معاشرہ کے عنوان پر آج کے اس دن کو 26 جنوری کے اس تاریخ میں استعمال کر لیا گیا ہے کہ دین کی بھی باتیں ہو جائیں اور سیاست کی بھی بات ہو جائے۔ بعض حضرات کے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ مسجد جیسی مبارک جگہ اور اس میں جنگ آزادی کا تذکرہ اور انگریزوں کا ذکر اور گاندھی جی کا تذکرہ اور دوسری دنیا کی باتیں، کیا یہ مناسب ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ دین اور دنیا کا فرق ہماری شریعت میں بالکل نہیں ہے۔ یورپ نے، اہل کلیسا نے اور عیسائیوں کے رہنماؤں نے دنیا کو دین سے اور مذہب کو دنیا سے الگ کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دنیا چلانا اور دنیا کا کام کرنا دین والوں کا کام نہیں ہے اور دین والوں کو دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہی مصرعے میں اس کی تردید کر دی۔ انہوں نے کہا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اگر ہم نے دنیا کو اور سیاست کو دین سے الگ کر دیا تو یہ ظلم و زیادتی اور بے راہ روی کو دعوت دینے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، جیسا کہ حضرت مولانا اسامہ صاحب نے فرمایا کہ آج یوم جمہوریہ کے موقع پر، جو بظاہر ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور ہم تمام لوگ اہل وطن، کیا مسلم کیا غیر مسلم، سب کے سب انتہائی اہتمام کے ساتھ آج کے دن میں خوشیاں بانٹتے ہیں، اپنی تاریخ کو یاد کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہمارے لیے ایک بڑا ہی نہ صرف یہ کہ دنیاوی فریضہ ہے، ہمارا دینی فریضہ بھی ہے۔ اس لیے کہ جو اس ملک میں ہمیں 200 سال کی غلامی کے بعد آزادی کی نعمت نصیب ہوئی اور پھر ہمیں جمہوریت کا دن، جس کو آج یوم جمہوریہ کہتے ہیں، وہ دن بھی دیکھنے کو ملا، تو یہ آزادی کی نعمت انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور ہر انسان اپنے لیے آزادی کا اندر سے مطالبہ کرتا ہے۔ ظلم بے انتہا سے تنگ آ کر آدمی چاہتا ہے آزادی۔ ظلم بے انتہا سے تنگ آ کر آدمی چاہتا ہے آزادی، ہو کے آزاد پھونک دیتا ہے اپنے بھائی کے گھر کی آبادی۔
تو کچھ کیفیت ایسی ہوا کرتی ہے کہ انسان جب ہر چہار طرف سے ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے آزادی کا راستہ خود تلاش لیتا ہے۔ اس ملک میں بھی جو کچھ ہوا اور جو ہماری لمبی تاریخ ہے، اس تاریخ میں یہی ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ کس طریقے سے اس لمبے سفر کو اور اس تکلیف دہ سفر کو اہل ہند نے طے کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میرے دوست و بزرگوں، ایک بات یہ عرض کر دینی ضروری سمجھتا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نکال دیا، اپنے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہماری شریعت اور ہمارا دین خیر کی چیز ہمیں جہاں سے بھی ملے وہ لے لینا چاہیے۔ کلمۃ الحکمت ضالۃ المومن فمن وجدها فهو احق بها۔ حکمت و دانائی کی باتیں مومن کا گمشدہ مال ہے، جہاں سے بھی اسے ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ یہ پڑھ کر کے انہوں نے بتایا تھا کہ یہودی قوم ہماری بدترین دشمن قوم ہے۔ قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ۔ روئے زمین پر سب سے بدترین دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں۔ لیکن اس ہماری بدترین دشمن قوم کے اندر ایک خوبی ہے جو ہمیں بھی اس خوبی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ خوبی یہ ہے کہ یہودیت کی تاریخ 2000 سال پرانی ہے۔ جب یہودیوں کا دور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور ان سے پہلے، یہودی قوم کی اپنی ایک تہذیب تھی اور اپنی ایک زبان تھی جس کو عبرانی زبان بولتے ہیں۔ آج کے انگریزی زبان میں اس کو ہیبرو بولتے ہیں، ہیبرو۔ تو وہ لوگ اس زمانے میں اسی زبان میں لکھتے تھے، پڑھتے تھے، بولتے تھے، عبرانی زبان۔ وہ زبان بھی ختم ہو گئی اور وہ تہذیب بھی مٹ گئی۔ اب نئے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر چہار طرف انگریزی زبان کا چرچا ہے اور ساری دنیا میں بطور سرکاری زبان تقریباً اسی کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہودیوں کی یہ صفت عجیب و غریب قابل توجہ ہے کہ جب سن 47 میں جنگ عظیم دوم کے بعد مسلمانوں کے قلب و جگر میں خنجر گھونپ کر یہودی ریاست کا قیام ہوا اور فلسطین میں یہودی اسٹیٹ قائم کرنے کا اعلان کیا گیا، تو اعلان کرتے ہی ان لوگوں نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کی سرکاری زبان عبرانی ہوگی، ہیبرو ہوگی۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ جس زبان کا نام و نشان مٹ گیا تھا اور جس زبان کو بولنے والے پوری دنیا میں شاید یا جاننے والے 3-4 ہزار سے زیادہ یہودی نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس زبان کو 2000 سال سے زیادہ تک سینہ بسینہ اور اپنی کتابوں میں اور اپنے بچوں کے درمیان نسلاً بعد نسلن اس کو محفوظ رکھا، اور جیسے ہی ان کو موقع ملا اس زبان کو پھیلا دیا۔ اور آج جتنے سرکاری کام اسرائیل میں ہوتے ہیں، یا ان کے منسٹر یا ان کے وزیر اعظم یا جو بھی کوئی ہوتے ہیں، وہ سب کے سب ہیبرو زبان میں بات کرتے ہیں، اسی زبان میں لکھتے ہیں، اسی زبان میں ان کے اخبارات نکلتے ہیں۔ اس کو ذکر کرنے کا میرے دوستو مقصد یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کی ہندوستانی زبان تھی اور وہ زبان ہماری اردو تھی، جس کو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جب آزادی کے بعد یہ میٹنگ کی ہوئی کہ اس ملک میں سے انگریز جب چلے گئے، مغل کا دور ختم ہو گیا، تو اب ہم جو زبان استعمال کریں گے اس زبان کا نام کیا رکھا جائے۔ تو
مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ اس کا نام ہندوستانی زبان رکھا جائے، لیکن کانگریس کے تمام لیڈروں نے اس کو انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو اس کی سرکاری زبان ہندی رکھیں گے۔ لہذا انہوں نے ہندوستانی کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور ہندی زبان کا نام رکھا اور یہی یہاں کی سرکاری زبان قرار پائی۔ انہوں نے تو جو کرنا تھا کیا، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ ہماری تاریخ کا اور اس ملک میں جنگ آزادی سے پہلے کی تاریخ اور جنگ آزادی کے بعد سے اب تک کی تاریخ کا جتنا سرمایہ اردو زبان میں موجود ہے، کسی بھی زبان میں موجود نہیں ہے ہندوستان کی۔ ہمیں اگر آزادی سے متعلق معلومات لینی ہے اور ہم کو اگر تاریخ ہند پڑھنی ہے تو میرے دوستوں بزرگوں، ہم براہ راست اردو زبان سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کسی دوسری زبان سے ہمیں وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ لیکن آپ غور کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس گجرات میں اتنا بڑا مشہور صوبہ اور ماشاءاللہ یہاں کے مسلمانوں کا چرچا تذکرہ، لیکن ہم خود غور کر لیں کہ ہم نے اپنی اسلامی زبان اور اپنی دینی زبان اردو زبان کے ساتھ کیا حشر کیا ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے بچوں سے اس کو ہم نے نکال دیا ہے۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک کی تاریخ، اسلام کی تاریخ، اپنے وطن کی تاریخ، اپنے اسلاف اور اکابر کی تاریخ سے واقفیت رہے تو ہم کو اس زبان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے قدیم اسکول جو اردو زبان سے متعلق تھا یہ آپ کے جمال پور میں تھا، لیکن آج وہ سسک رہا ہے اور اس کا آج نام و نشان مٹنے کے قریب ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، تو سب سے پہلی گزارش آج کے اس مجلس میں یہ عرض کرنی ہے کہ ہمارا دینی فریضہ ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اردو زبان یوپی والوں کی زبان ہے، ہرگز نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ جس طریقے سے اگر اذان پر پابندی لگائی جائے، نماز پر پابندی لگائی جائے، مساجد پر پابندی لگائی جائے، تو مسلمانوں کو اس کے لیے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اردو زبان کو مٹانے کا اگر کوئی قانون آوے تو اس زبان کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو قربانی دینے کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ اتنی اہم چیز ہے۔ تو اگر ہماری یہ نسل، نوجوان نسل اپنے، یہ تو اللہ کا شکر و احسان ہے کہ مدارس اسلامیہ نے اور مدارس اسلامیہ کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جو فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے اس نے اردو کی لاج باقی رکھی ہے، جس کے نتیجے میں ہم لوگ اردو کے نام سے آشنا ہیں۔ ورنہ اتر پردیش چلے جائیے، ہندی ریاستوں میں چلے جائیے، مہاراشٹر میں اب بھی کچھ نام و نشان اردو زبان کا باقی ہے اور استعمال کی جاتی ہے، اخبارات نکلتے ہیں۔ ورنہ پورے ملک میں شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ہمارے دین کا اور ہماری تاریخ کا جو اصل سرمایہ تھا اردو زبان، اس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے کچل دیا ہے، بھلا دیا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم ابھی سے کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے اردو کتابیں پڑھانا، اردو کتابیں پڑھنا، اور اس میں کتنے قیمتی خزانے موجود ہیں اس سے بچوں کو آشنا کرنا، یہ ہم سب کا دینی فریضہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، بہرحال آج ہم لوگ جس یوم جمہوریہ کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں اور کچھ دین کی باتیں بھی اس میں شامل ہیں، تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری زبانوں پر ہمارے مورخین نے جو تاریخ لکھی ہے، جو آزادی کی تاریخ لکھی گئی ہے، ملک جب آزاد ہوا سن 47 میں، تو آزادی کے فوراً بعد ملک کو چلانے کے لیے قانون چاہیے تھا، تو قانون تو فوراً تیار نہیں ہو سکتا تھا، انگریزوں ہی کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کیا گیا اور اسی وقت ایک کمیٹی ترتیب دے دی گئی جس کے صدر، جس کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے، اور انہوں نے تقریباً 3.25 سال میں وہ مسودہ اور قانون تیار کیا، اور جس کو ہم بھارت کا آئین کہتے ہیں، اور وہ آئین 26 جنوری کے دن منظور کیا گیا، اور اسی دن کے نسبت سے آج کے دن کو جمہوریت کا دن کہتے ہیں، یوم جمہوریہ کہتے ہیں۔
جمہوریہ کیوں کہتے ہیں آخر اس کو؟ جمہور کے معنی کیا ہیں میرے دوستو بزرگوں؟ یہ جمہوریت یا جمہور کا معنی مرادی اکثریت لیا گیا ہے۔ اصل یہ جمہوریت جس کو ہم گجراتی میں گنتنتر دیوس بولتے ہیں، اردو میں یوم جمہوریہ بولتے ہیں، یہ کوئی اردو کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کیا گیا تھا کہ اس میں آزادی جب ملے گی اور قانون جب بنے گا تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جائے گا۔ ہم نے بعد میں اس کو رکھا۔ اصل میں یہ لفظ جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ڈیموکریسی کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ ڈیموکریسی یہ قدیم تہذیب، ہزاروں سال پرانی تہذیب جو یونان کی تہذیب ہے، سب سے قدیم جو ہماری تاریخ میں موجودہ تاریخ جو لکھنے پڑھنے کا جب سے رواج ہے وہ یونان کی تہذیب ہے، یونان کی تاریخ ہے۔ تو یونانی زبان میں ڈیموکریسی کہتے ہیں۔ ڈیمو کے معنی عوام اور کریسی کے معنی حکومت۔ تو ڈیموکریسی کے معنی عوامی حکومت، عوام کی قائم کردہ حکومت۔ لہذا جس حکومت کو عوام نے چنا ہو اور اکثریت کے ساتھ جس کو چنا ہو اس کو ڈیموکریسی بولتے ہیں، اور عربی میں اس کو الدیمقراطیہ کہا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے جمہوریت سے۔ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، معنی مرادی ہے۔ اس کی تاریخ کب سے ہے؟ میں نے الفضل میں بھی آج مختصر سی گفتگو کی تھی۔ میں نے بچوں سے کہا تھا کہ اس پر مزید گفتگو ہم آج شام مغرب بعد کی مجلس میں کریں گے۔ تو تاریخ یہ جمہوریت کی اور عوامی حکومت کی تاریخ کتنی پرانی ہے کوئی بھی مورخ یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن جو ہمیں مذکور کتابوں میں ملتی ہے اور ریسرچ اور تحقیق کے بعد جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یونان کے جو بڑے فلسفی تھے، افلاطون، سقراط، یہ آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، یہ بڑے فلسفی اور بڑے دانشور اور بڑے حکمت والے، ان سب کے زمانوں سے پہلے یونان میں حکومت کا ایک نظام چلتا تھا، اور وہ نظام یہ چلتا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا تھا اپنے دور کا، چھوٹی موٹی ریاستیں ہوتی تھیں۔ یونان میں جو ریاستیں تھیں وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، یعنی جس میں 3000 4000 5000 پبلک ہوتی تھی، جتنا ہمارے یہاں سڑکوں پر کسی مظاہرے اور احتجاج میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اس زمانے میں یونان کے اسٹیٹ اور یونان کی ریاستوں میں کل اتنے ہی آدمی رہا کرتے تھے۔ جو سب سے بڑی ریاست تھی اس کے اندر کل 10,000 آدمی تھے۔ تو یونان کا جو بادشاہ ہوا کرتا تھا وہ کرتا یہ تھا کہ جب اس کو اپنے ملک میں، اپنی ریاست میں کوئی قانون نافذ کرنا ہوتا تو وہ میدان میں لوگوں کو جمع کر لیتا، جتنے لوگ بھی اس کی ریاست میں 2000 4000 میں سے جتنے جمع ہو جائیں، اور وہ جمع ہو کر کے لوگوں کے درمیان اپنی بات کہتا کہ ہم اپنے اس ریاست میں، اپنے اسٹیٹ میں یہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو منظور ہے؟ لوگوں نے کہہ دیا ٹھیک ہمیں منظور ہے، تو گویا کہ وہ قانون پاس ہو گیا، اور براہ راست بادشاہ اور پبلک کے درمیان بغیر کسی واسطے کے یہ عوامی حکومت قائم ہو جاتی تھی، اور اس طریقے سے حکومت کا نظام چلتا رہتا تھا، چلتا رہا۔ تقریباً 1789 عیسوی، یاد رکھیے گا 1789، اور بھی یاد کرنے کے لیے 1789 کی تاریخ یاد رکھیں۔ یہاں سے جمہوریت کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ کے آغاز کے سلسلے میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ بادشاہ کا ظلم اپنی رعایا پر جب بڑھتا چلا گیا اور اس نے عوام پر ٹیکس باندھنے شروع کیے تو لوگوں میں بے چینی شروع ہوئی، اور بے چینی بڑھتے 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 اتنی زیادہ بے چینی بڑھ گئی کہ بادشاہ کے خلاف بغاوت کا مزاج لوگوں میں پیدا ہو گیا، یونان کے لوگوں میں۔ اور پھر اس نے جمع ہو کر کے لوگوں نے سوچا
کہ ہم اس کے خلاف احتجاج کریں، آواز بلند کریں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایک میدان میں، یونان کے لوگوں نے طے کیا کہ ہم بادشاہ کے خلاف ایک بل پاس کریں گے، ریزولیشن پاس کریں گے اور اس کو حکومت سے ہٹا کر کے دم لیں گے۔ بادشاہ کو جب معلوم یہ ہوا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف احتجاج کریں گے جس میدان میں، تو اس میدان کے چاروں طرف اس نے آگ لگا دی تاکہ لوگ یہاں جمع نہ ہونے پائے۔ لیکن چونکہ میں نے ابھی پہلے ہی یہ شعر پڑھ دیا تھا کہ ظلم بے انتہا سے تنگ آ کر آدمی چاہتا ہے آزادی، ہو کے آزاد پھونک دیتا ہے اپنے بھائی کے گھر کی آبادی۔ لوگوں نے طے کر لیا کہ ہم لوگوں کو جمع ہونا ہے، اور اس نے بادشاہ کے محل کو گھیرا اور انہوں نے ایک ریزولیشن، ایک تجویز پاس کی۔ تجویز پاس یہ کی کہ آپ کو، بادشاہ کو حکومت سے ہم نہیں ہٹاتے ہیں، ہم آپ کو اقتدار پہ رہنے دیں گے، لیکن آپ ہر چیز اپنے ہاتھ میں نہ رکھیں۔ اور تقسیم کر دیا نظام سلطنت کو، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ۔ جوڈیشل یعنی جس میں انصاف ہو، اور لیجسلیٹو جہاں قانون بنایا جائے، اور جس میں انتظام سنبھالا جائے۔ یہ تین شعبے حکومت کے چلانے کے طے کیے گئے۔ اس میں بادشاہ سے کہا کہ آپ حکومت کا انتظام سنبھالیں گے، لیکن قانون ہم بنا کر دیں گے اور فیصلہ ہم کریں گے۔ تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اپنی انتظامیہ، پولیس کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی تم کو حکومت کا نظام کو سنبھالنے کے لیے جتنا ہم تمہیں اختیار دیں اتنا کرو۔ اور بادشاہ سے زبردستی اس پہ سائن لیا، اور اس طریقے سے وہ پہلا ریپبلک ڈے تھا اور پہلی عوامی حکومت تھی جس کو یونان کے بادشاہ نے منظور کیا۔ پھر اس کے بعد تحریک چلتی رہی اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ پھر زمانے گزرتے گئے، بادشاہت اور عوامی ٹکراؤ کا دور چلتا رہا میرے دوستو بزرگوں، حتیٰ کہ فرانس میں 4 قسم کے بڑے بڑے مفکرین پیدا ہوئے، میکاولی، روسیو اور ماؤنٹیگر، اور ایک اور نام ہے۔ یہ 4 اس کے زمانے کے بڑے فلسفی تھے۔ انہوں نے اصل میں جو مذہبی لوگ تھے، کلیسا جو عیسائیت کے چرچ تھے، ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی عوام پر، اور عوام میں دیندار طبقے کے خلاف جو بغاوت کا مزاج تھا، اس کو فرانس کے ان 4 مفکرین نے پروان چڑھایا، اور عوام نے اس کے خلاف نفرت کی بیج بونی شروع کی، حتیٰ کہ فرانس میں، پورے فرانس میں میرے دوستو بزرگوں، مذہب سے اتنی نفرت پیدا ہو گئی کہ لوگ عیسائیت کو اور مذہب عیسائیت کو انہوں نے اعلان کر دیا کہ آئندہ سے سیاست میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہوگا۔ قانون یہ پاس کیا گیا، فرد آزاد رہے گا، انسان کی اپنی آزادی پر کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں رہے گا۔ اور یہی قانون بنایا گیا کہ انتظامیہ اور عدلیہ اور مقننہ، یہ تینوں الگ الگ شعبے مل کر کام کریں گے۔ اور اس طریقے سے پھر ایک نئی تجویز پاس ہوئی۔ تجویز پاس ہونے کے بعد اب یہ آیا کہ اس کی قیادت کون کرے، تو لوگوں میں اختلاف پھر پیدا ہوا، فرانس میں پیدا ہوا کہ اب یہاں قائد کون بنے گا۔ ہر مفکر کا آدمی کہتا تھا کہ ہمارا آدمی بنے گا، ہمارا آدمی بنے گا۔ لوگوں نے بالآخر نیپولین کو، جو بہت مشہور جنرل تھا فرانس کا فوج کا، اس کو دعوت دی، اور اس نے پھر سنبھال لیا اس کو، فرانس کے حکومت کو، اور پھر دوبارہ ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد میرے دوستو بزرگوں، پھر لوگوں نے جمہوریت کی داغ بیل ڈالی، اور یہ تقریباً 100-150 سال کا لمبا سفر، لوگوں کے اندر احتجاج اور قتل و غارت گری کے بعد لوگوں کے اندر یہ مزاج بن گیا تھا کہ اب ہم کو مل جل کر عوام کے مشورے سے، انتخابات سے حکومت چلانی ہے۔ اور جب جمہوریت انسان کہیں آتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لادینیت بھی لازم ملزوم جڑا رہتا ہے، یعنی جب عوامی حکومت ہوگی تو پھر اس کے لیے کسی کے مذہب کا دخل نہیں ہوگا، لہذا جمہوریت کا بھی آغاز وہیں سے ہوا اور سیکولرزم کا بھی آغاز وہیں سے ہوا۔ تو اب ہمارے ملک میں، اب جب فرانس میں یہ چیز تجربے سے گزر گئی
اور کامیابی سے یہ ہمکنار ہو گئی یہ تحریک برس کی قربانیوں کے باوجود، تو پھر فرانس ہی سے اب یہ یورپ میں آیا، انگلینڈ میں آیا، اور انگریز کی جہاں جہاں حکومتیں تھی وہاں آیا، اور پھر ہمارے ملک میں بھی یہ نظام آیا جس کو اب سیکولرزم کہتے ہیں یا جس کو اب جمہوریت کہتے ہیں۔ میرے معزز بزرگوں، دوستو، یہ مختصر سی یہ جمہوریت کی تاریخ کس طرح شروع کی گئی تھی اور کیسے اس کا انجام ہوا، یہ میں نے اس پر مختصر سی روشنی ڈالی۔ اب مسئلہ ہمارے ملک میں جو آزادی کی تحریک اور آزادی کا چرچا سننے میں آتا ہے، اس میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ 1857 کی جنگ آزادی کہتے ہیں کہ جنگ آزادی کا آغاز 1857 سے ہوا، اور تمام کے تمام نصاب میں جو کورس جنگ آزادی کے بعد اسکولوں کا نصاب طے کیا گیا، سلیبس طے کیا گیا، بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا گیا، پہلی کلاس سے لے کے اخیر تک، ان تمام میں کتابوں کے مصنفین نے، جس میں سب کے سب ہمارے غیر مسلم بھائی تھے، انہوں نے یہی طے کیا کہ جنگ آزادی کی تحریک 1857 سے شروع ہوئی ہے اور 1947 میں ملک آزاد ہوا ہے، یعنی 100 سال کا عرصہ 1857 اور 1947۔ لیکن دوست بزرگوں، یہ تاریخ کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے مسلم رہنما، جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، انہوں نے اس کو پردے سے روشنی ڈالی ہے کہ یہ چیز غلط ہے۔ 1857 سے پہلے 1757 تک تقریباً 100 سال کی تاریخ کو گم کر دیا گیا ہے، اور ہندوستان کی تاریخ کے صفحات سے یہ روشن باب جو آزادی کا ہے اور جس سے ہم لوگوں کو واقف ہونا چاہیے، وہ ہم لوگ بالکل اس سے نابلد ہیں۔ حتیٰ کہ وہ مسلمان جو دینی شعور رکھتے ہیں، جن کو دین کا درد ہے، ان کے بچے بھی، ان کے گھروں میں بھی بس یہی چرچا ہوتا ہے کہ جنگ آزادی کی تحریک 1857 سے شروع کی گئی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ 1857 کا تذکرہ ہمارے ملک میں اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے 1700 سے لے کر کے 1857 تک جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، ان تمام میں مسلمان تنہا انگریزوں سے لڑ رہے تھے۔ ہمارے ہندو بھائیوں کا، برادران وطن کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ اب اگر وہ اس تاریخ کو ذکر کریں گے، 1700 سے لے کر کے 1857 تک کے درمیان کی تاریخ کو، تو اس میں لازماً صرف اور صرف مسلم علماء کا اور مسلم مجاہدین کا اور مسلم قائدین ہی کا ذکر لانا پڑے گا۔ اس لیے اس کو انتہائی بددیانتی سے اس پوری تاریخ کو اڑا دیا گیا، ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ تقریباً 1740 میں، 1857 سے سمجھیے 90 سال پہلے، جس وقت انگریز یہاں قدم جما چکا تھا، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ واسکو ڈی گاما ایک انگریز جو سیاح تھا، وہ تب سیر کرتے ہوئے جب ہندوستان کے کنارے پر اس کی کشتی لنگر انداز ہوئی، تو اس نے دیکھا کہ یار یہ ملک تو بڑا زرخیز ہے، سونے کی چڑیا ہے، اس پر اگر ہم حکومت کرتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا فائدہ ہوگا۔ وہ انگلینڈ جا کر کے اس نے وہاں پارلیمنٹ میں اس کا چرچا کیا، اور پھر وہاں سے لوگوں نے طے کیا کہ ہم کو اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے پہلے تجارت کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی لیے ایسٹ انڈین کمپنی کی بنیاد ڈالی گئی بنگال میں، اور وہاں انہوں نے داخلہ لیا اور وہیں سے کاروبار شروع کیا جہانگیر کے زمانے میں۔ جہانگیر کے زمانے سے اس کے پاؤں آنے شروع ہو گئے تھے، اور دھیرے دھیرے ہندوستان کے مختلف ملکوں میں، شہروں میں انہوں نے اپنا قدم جمایا تجارت کے عنوان پر، بنگال کے علاقے میں بھی اور ساؤتھ ہندوستان میں بھی جو میسور وغیرہ کا علاقہ ہے، اور تقریباً حکومت تو انہوں نے سنبھالی ہے 100 سال کے بعد، لیکن اتنی پلاننگ انگریزوں کی رہی ہے کہ 100 سال تک تو پہلے انہوں نے اپنے قدم کو جمایا ہے، اپنی معیشت کو اکنومی کی مضبوط کیا ہے، اپنے فوجیوں کو لا کر کے یہاں پر رکھا ہے، اور جب دیکھ لیا انہوں نے کہ ہم نے مکمل طور پہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، تب جا کر کے اس نے تجارت کو چھوڑ کر سیاست میں دخل دینا شروع کیا۔ نواب سراج الدولہ
جو بنگال کے امیر تھے اور بڑے دیندار حکمراں تھے، اور ان کی ریاست تھی بنگال میں سراج الدولہ کے نام سے مشہور، انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ تو اب لگتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ بغاوت پہ اترا ہوا ہے۔ انہوں نے بڑی خطرناک فوج تیار کی، 1 لاکھ سے زیادہ کے قریب ان کی فوج تھی نواب سراج الدولہ کی۔ یہ 1740 کے قریب کی بات ہے، 1857 سے کتنا سال پہلے، اور انہوں نے اس کو للکارا انگریزوں کو، اور پلاسی کے میدان میں، جو پلاسی کی جنگ کہلاتی ہے، وہاں انگریزوں سے مقابلہ ہوا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ، جیسا کسی شاعر نے کہا ہے، مانا کہ تباہی میں کچھ ہاتھ ہے دشمن کا، کچھ چال قیامت کی اپنے بھی تو چلتے ہیں۔ لہذا انگریزوں کی ہمیشہ سے یہ چال رہی ہے، بلکہ ہر دشمن کی چال رہی ہے کہ پہلے ان کو اندر سے پھوڑو۔ لہذا اس نے نواب سراج الدولہ کے وزیر میر جعفر کو خریدا اور اس کے ساتھ ساز باز کر کے، قریب تھا کہ انگریز شکست کھا کر کے نواب سراج الدولہ کے ہاتھوں ذلیل ہو کر اس ملک سے نکال دیا جاتا، اور مسلمان جس طرح صدیوں تک آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہے ہیں آج بھی اسی طرح رہتے۔ لیکن ایک شخص کی نفاق کی وجہ سے، بغاوت کی وجہ سے، میر جعفر کی بغاوت کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کو پلاسی کی جنگ میں لاکھوں فوجیوں کے ساتھ شکست سے دوچار ہونا پڑا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں، پھر برس کے بعد ساؤتھ میں، میسور میں، حیدر علی جو سلطان ٹیپو کے والد تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف کمر کسا اور اس سے لڑائیاں کی۔ حیدر علی کے بعد ان کے عظیم الشان فرزند سلطان ٹیپو نے انگریزوں کے دانت کھٹے شروع کر دیے، اور انہوں نے جو جنگیں کی ہیں، لڑائیاں کی ہیں، لیکن میرے دوست بزرگوں، قریب تھا کہ وہ سلطان ٹیپو انگریزوں کو شکست دے کر کے وہاں سے بھگاتے اور پھر اس کو اس ملک سے باہر نکالتے، لیکن یہاں بھی میر صادق شخص نے بغاوت کی اور انگریزوں کے ہاتھ بک گیا۔ اور وہ جگہ میں نے دیکھی ہے میسور میں جا کر کے، سلطان ٹیپو کا قلعہ، کہ جہاں پر میر صادق جو منسٹر تھا، ان کا وزیر تھا، اس نے کہاں سے دروازہ کھولا اور انگریزی فوجوں کو اس میں گھسایا، اور پھر سلطان ٹیپو شہید لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی کو کہا گیا ہے جعفر از بنگال صادق از دکن، جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگ ملت ننگ دی ننگ وطن۔ میرے دوستو بزرگوں، اس کے بعد جیسے ہی سلطان ٹیپو شہید گر گئے اور انگریزوں کو یقین ہو گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے، اس کے بعد اس نے اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اور کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید کا اس دنیا سے جانا تھا کہ اس کے اٹھتے ہی مسلمان کا گھر بیٹھ گیا، اس کے اٹھتے ہی، یعنی آسمان پہ جاتے ہی، خدا کے دربار میں جاتے ہی مسلمان کی کمر ٹوٹ گئی تھا، قیامت کا قیام اور قیامت کا قعود۔ میرے دوستو بزرگوں، پھر بھی مسلمانوں نے شکست نہیں کھائی، اور 1856 میں 57 کا تذکرہ کرتے ہیں، 1856 میں علماء کرام کی ایک تجویز حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے علماء کرام کے ساتھ مل کر میٹنگ کی کہ آخر کیا کیا جائے۔ اس سے پہلے شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ایک روح پھونکی کہ اب انگریزوں کے ساتھ جنگ دارالحرب ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں اب اس کے خلاف بغاوت کرے، اور پورے ملک میں آزادی کی روح پھونک دی گئی، اور لوگ ہر طرف سے انگریزوں کے خلاف بغاوت پہ آمادہ ہو گئے۔ اسی میں بالاکوٹ میں سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے مارکا ہوا، اور بالاکوٹ میں ان کی فوج بھی شکست کھائی انگریزوں سے، اور یہ دونوں حضرات وہیں شہید ہو گئے۔ پھر بھی الحمدللہ ہمارے علماء کرام، میرے دوست و بزرگوں، آج ایک تعداد ایسی ہے جو علماء کرام کو نہ جانے کس کس نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن آپ اپنی تاریخ الٹ کر دیکھیں کہ اس آزادی وطن کے سلسلے میں بھی سب سے بڑی تعداد علماء کرام کی تھی۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنی خانقاہوں کو چھوڑ کر، مولانا قاسم نانوتوی اپنے دینی اداروں کو چھوڑ کر، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا جعفر تھانیسری اور حافظ ضامن شہید
شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی، یہ کون لوگ تھے؟ یہ تو قال اللہ قال رسول کی صدا پکارنے والے، اپنی خانقاہوں کو آباد کرنے والے، اپنے مدرسوں میں دین کی باتیں پڑھانے والے، لیکن جب وطن کی قربانی دینے کی باری آئی تو سب سے پہلے یہی حضرات میدان میں ہیں۔ یہ اگر ایک طرف ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ رات میں تہجد گزار تھے، تو دشمنان خدا کے ساتھ دن میں شہ سوار بھی تھے۔ لہذا شاملی کے میدان میں بھی مقابلہ ہوا انگریزوں سے، یہ 1857 سے پہلے کی بات ہے، اور اس میں حافظ ضامن شہید ہوئے، اس میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں وہ بھی یہاں زخمی ہوئے، رشید احمد گنگوہی صاحب زخمی ہوئے، اور اسی طرح مولانا جعفر تھانیسری کو بھی قید کر لیا گیا، اور جب ان کو تختہ دار پر لے جایا گیا تھا تو وہ ہنس رہے تھے۔ انگریزوں نے پوچھا مولانا جعفر تھانیسری کہ ابھی پھانسی پر جا رہے ہو اور ہنس کیوں رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسی دن کے لیے تو یہ تیاری کر رہے تھے کہ ہم کو جنت میں اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ تو انگریز نے کہا کہ جب تم کو خوشی ہو رہی ہے تو جاؤ، ہم تم کو پھانسی نہیں دیں گے، تمہاری آرزو پورا ہونے نہیں دیں گے، اور ان کو کالا پانی بھیج دیا گیا۔ اور اس طریقے سے ہمارے علماء کرام میں شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی، اور اسلامی ممالک جو تھے ترکی اور عالم عرب اور جو مسلم ملک تھے، وہاں ایک رومال کے اندر باریک رومال ہوا کرتی تھی، اور جس میں ڈاک کی شکل میں، خط کی شکل میں تحریر بھیجی جاتی تھی کہ یہاں ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، تمام عالم اسلام کے لوگ مسلمانوں کی مدد کو آئیں۔ بالآخر یہ تحریک ریشمی رومال کی تحریک جو اگر کامیاب ہو جاتی تو شاید اس وقت بھی، آخری وقت میں بھی انگریزوں کا یہ نظام نہیں چل پاتا۔ مسلمانوں نے، علماء کرام نے، حضرت شیخ الہند نے ایک جلا وطن حکومت قائم کی، اور اس کی راجدھانی اور اس کا ہیڈ کوارٹر افغانستان میں رکھا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان علماء کرام نے اس جلا وطن حکومت کا ذمہ دار راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ریشمی رومال کی تحریک بھی فاش ہو گئی، انگریز کے ہاتھ وہ خطوط آ گئے، تو انہوں نے مولانا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا، شیخ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید کر دیا کالا پانی۔ اور جب وہ حضرات وہاں سے رہا ہو کر آئے ہیں 1924 میں، تو خود گاندھی جی نے ان کا استقبال کیا تھا شیخ الہند کا، اور اسی موقع پر 1924 میں جمعیت علماء کی بنیاد ڈالی گئی، اور پھر یہ آزادی کی فضا چلتی رہی، مسلمانوں نے قربانی دی، اور اس کے بعد سن 47 میں ہمارا ملک ہی آزاد ہوا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ تو ایک لمبی تاریخ ہے، جس تاریخ کو ہم جتنی بار دہرائیں اور جتنا اس کا چرچا کریں کم ہے۔ لیکن اب ہمارے یہ نوجوان بچے، ہم اور آپ جس فضا میں سانس لے رہے ہیں، وہاں ہمیں یہ ملک اپنا اب اجنبی لگتا ہے کہ وہ یہ کیا وہی دن دیکھنے تھے جو آج ہمارے ساتھ جو حال کیا جا رہا ہے۔ میرے دوستوں اور میرے عزیز بچوں، یہ اللہ کا نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ تعالیٰ اس سرزمین میں اقتدار عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی کی حکومت تھی، آج کسی کی حکومت ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ آئندہ یہ صورتحال باقی نہیں رہے گی، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ البتہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم کو اپنے برادران وطن کے ساتھ ہمارے علماء کی رہنمائی میں شانہ بشانہ مل کر عداوت اور دشمنی کو چھوڑ کر محبت کے ساتھ رہنے کا ہنر سیکھنا پڑے گا۔ ایک کتاب ہے گمراہ کن تاریخ نویسی، یعنی کس طریقے سے غلط تاریخ لکھ کر کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان نفرت پھیلائی گئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ انگریزوں نے جب اس ملک پہ قبضہ کیا تو چونکہ مسلمانوں سے انہوں نے حکومت حاصل کی تھی اور مسلمانوں کو بھگایا تھا، اس لیے ان کی نگاہ میں سب سے بدترین دشمن مسلمان ہی تھے۔ اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا سہارا لیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالو اور اس طریقے سے اپنی حکومت کو مضبوط کرو۔ اس کی مثال دی ہے کہ انگریزوں نے جب افغانستان پر حملہ کیا اسی زمانے میں اور کابل پر اس کا قبضہ ہو گیا، تو کابل کی جو جامع مسجد تھی اس جامع مسجد کو منہدم کر کے انگریزوں نے وہاں کا دروازہ اکھاڑ کر ہندوستان لانے کی کوشش کی، اور پشاور کے راستے، سندھ کے راستے وہ دروازہ انگریزوں نے انتہائی پروپیگنڈے کے ساتھ
ہندوستان میں لایا اس اعلان کے ساتھ کہ اے میرے ہندو بھائیوں، محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر کو توڑ کر جو دروازہ وہ وہاں سے افغانستان لے گیا تھا، میں تمہاری عزت کے لیے وہ دروازہ تم کو واپس لا کر کے دے دیا ہوں، اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا۔ وہ دروازہ قطعاً نہیں کوئی لے گیا تھا یہاں سے، بھلا لکڑی کے دروازے کو، اتنا وزنی چیز کو اٹھا کر کون لے جائے گا؟ لیکن انہوں نے ہندوؤں کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری عزت جو خاک میں ملائی دی گئی تھی، ہم ہم نے اس کو زندہ کر دیا ہے، اور اس کے لیے جلسے اور یاترائیں اور جلوس اور ہنگامہ اور نعرے اور جلوس کی شکل میں اس کو لایا گیا اور آگرہ کے قلعے میں اس کو رکھا گیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ بیج ہندوؤں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان پہلے نہیں تھا، انگریزوں کے آنے سے پہلے۔ یہ تو بڑی ملنسار قوم تھی، یہ تو ہر چیز کو پوجنے والی قوم تھی، یہ جو تھوڑی سی محبت کا اظہار کرے اس پر اپنی جان دینے والی قوم تھی۔ لیکن افسوس کہ انگریزوں کی عیاری اور چالاکی اور ہوشیاری کی وجہ سے ہمارے درمیان تفرقہ ڈالا گیا۔ اب خواجہ گیسو دراز کا نام سنا ہوگا آپ نے، گلبرگہ میں، کرناٹک میں گلبرگہ میں ان کی خانقاہ تھی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک دفعہ وضو کر رہے تھے اور دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے ایک بچھو کو دیکھا، وہ رینگتا ہوا کنارے آنا چاہتا ہے پانی کے رو سے، اور پانی اس کو بہائے لے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بچھو کو اٹھایا اور اس کو کنارے کرنا چاہا کہ بچھو نے ان کے ہاتھ میں ڈنک مارا اور انہوں نے چھوڑ دیا، اور بچھو پھر پانی میں تڑپنے لگا، کسی طرح ہم کنارے جائیں۔ انہوں نے پھر اٹھایا اور اس کے بعد پھر انہوں کو ڈنک مارا بچھو نے، پھر چھوڑ دیا۔ 2 بار 3 بار 4 بار ان کے مریدوں نے کہا، خواجہ گیسو دراز کے مریدوں نے کہا کہ حضرت آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ڈنک پہ ڈنک مار کے آپ کے جسم کو لال کیے جا رہا ہے اور آپ اس کے لیے اس کو پانی کے کنارے لانے کے لیے پریشان ہیں۔ تو جو جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ بیٹو، یہ بچھو اگر اپنی بری عادت سے باز نہیں آ رہا ہے تو ہم اپنی اچھی عادت کیسے چھوڑ دیں؟ میرے دوستو بزرگوں، چند لوگوں کے درمیان غلط فہمی کی بنیاد پر اگر ہمارے ساتھ کچھ ایسے معاملے کیے جا رہے ہیں تو جو اگر برائی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو ہم اچھائی کی چیز کو کیسے چھوڑیں گے؟ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خیر محض بن کر کے اس امت میں، دنیا میں رہیں، اور اپنی طرف سے جتنا ہو سکے ملک کے ساتھ وفاداری، برادران وطن کے ساتھ خیرخواہی کا معاملہ رکھیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب کبھی ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے لیے سب سے مؤثر ترین چیز جو ہوتی ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پر جب ان کے ملک عراق میں زیادتی ہوئی اور ان کو ہجرت پر مجبور ہونا پڑا، اور ہجرت کر کے وہ ملک شام جا رہے تھے، فلسطین، تو راستے میں مصر آیا، اور وہاں کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ ایک بادشاہ ہے ظالم، اور وہ کسی کی بیوی کو زبردستی پکڑ لیتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو، ہم جب گزریں گے تو خطرہ ہے کہ بادشاہ پکڑ لے، لیکن وہ کسی کی بہن کو تو نہیں چھیڑتا، بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ ابھی اس کائنات میں روئے زمین پہ ہم اور تم، اس کے علاوہ کوئی تیسرا اللہ کا بندہ نہیں ہے، اور ہم دونوں میں آپس میں اسلامی رشتہ ہے، ہم لوگ خدا کی خاطر بھائی بہن ہیں، لہذا تم توریہ سے کام لینا اور یہ کہہ دینا کہ میرے بھائی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ جب وہ گئی تو بادشاہ کی نیت اس کے باوجود ان پر بری ہوئی، اور انہوں نے دست درازی کرنے چاہا۔ بادشاہ نے، حضرت سارہ نے کوئی چیخو پکار نہیں، اللہ سے دعا کیا۔ بخاری شریف کی تفصیلی روایت ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے نماز کی نیت باندھ لی اور دونوں حضرات دعا میں مشغول رہے۔ اس کی بار بار کی بدنیتی کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس جاتا تھا، پھر وہ رجوع کرتا تھا، اور اس طریقے سے اس کے ظلم سے نجات پا کر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ محترمہ وہاں سے آئیں۔ اس معاملے میں اور اس تاریخ کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ، یاد رکھیے گا کہ ظلم کرنے، جس پر ظلم کیا جاتا ہے، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال می آید۔ تو جب مظلوم کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ دعا قبولیت کے لیے آگے بڑھ کر کے آتی ہے۔
اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم جہاں اپنی شکایتیں کرتے ہیں اپنے ملک سے، ذمہ داروں سے، میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے اس کائنات میں، اس دنیا میں دو نظام ہے، ایک نظام ظاہری، نظام الاسباب، اسباب کے نظام کے تحت ہم کو اپنی کوشش اپنے طور پہ کرنی رہنی چاہیے، اور ایک ہے غیب کا نظام، غیبی نظام۔ غیبی نظام تو یہ ہے کہ اگر پانی میں ڈبونا چاہے تو پانی میں اللہ چاہیں گے تو ڈوبے گا نہیں، اللہ چاہیں گے تو فرعون کو ڈبا دیں گے۔ غیبی نظام یہ ہے کہ آگ کا کام جلانا ہوتا ہے، لیکن خدا چاہیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جلنے نہیں دیں گے۔ لہٰذا ہمیں جہاں اسباب پر سہارا لینا ہے، اسی طرح ہم کو غیب کے نظام پر بھی ایمان و یقین کے ساتھ خداوند قدوس سے دعائیں مانگنی ہیں۔ اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو کسی حال میں مٹنے نہیں دینا ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ امت مسلمہ کے افراد کا ان کی پہچان کا مٹ جانا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، جو راستے چلنے بند ہو جاتے ہیں وہ راستہ خود بخود مٹ جاتا ہے، جو راستہ آدمی نیا نکال لیتا ہے وہ راستہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ ہم نے اگر دین پر، یہ بیکار باتیں ہیں کہ دین خطرے میں ہے، دین کو جب تک ہم نہیں مٹنے دیں گے کوئی حکومت اور کوئی طاقت دین کو مٹا نہیں سکتی۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ دین اور اسلام کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی قلعے کا نام نہیں ہے، دین تو اپنے جسم پر اس کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ آپ نے اپنے اوپر دین کو نافذ کر دیا، آپ نے معاشرت کے احکام نافذ کر لیے، شادی بیاہ کا طور طریقہ سنت کے مطابق بنا لیا، اللہ کی عبادت کر لی، مسجد کو آباد کر دیا، دین محفوظ ہو جائے گا۔ جب تک ہم نہیں مٹائیں گے دین کو، باہر کی طاقت دین کو مٹا نہیں سکتی۔ لہذا اصلاح معاشرہ کے آج کے اس میں ہمارے لیے اس ملک میں ضروری ہے کہ ہم آگاہ رہیں، بیدار رہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اپنی تاریخ سے جڑے رہیں، اور ہماری تاریخ کا سب سے اہم ترین عنوان اردو زبان کو سیکھنا ہے۔ اپنے مذہبی کتابوں کی طرح اردو زبان کی اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے تاکہ وہ تاریخ سے براہ راست فائدہ اٹھاویں، اپنی شناخت کو بچائے رکھنی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہے، ظلم کے خلاف دعائیں مانگنی ہے، اور اس ملک کے لیے، وطن کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، ساری ملت کے لیے، ساری امت کے لیے دعائیں خیر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اور ہمیں اس ملک میں عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا ہے اللہ ان سب سے زیادہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں جی